تو ظاہر ہے جب قرآن کا نزول ہوا تو حضور روح مال جسد تھے. روح مال جسد، انسان دیکھے، انسان سنے، انسان کھائے، انسان چلے. یعنی جب روح جسم کے اندر ہو تو انسان یہ جسم ساری حرکتیں کرتا ہے، کھاتا بھی ہے، کھانا ہضم بھی ہوتا ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، سب کام کرتا ہے. لیکن جب روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہو تو روح مال جسد، اس کو عبد کہتے ہیں. قرآن یہاں یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کی ہے، یہ سفر چاہے وہ اسراء کا سفر ہے یا معراج کا سفر ہے، یہ روح مال جسد اس جسم کے ساتھ کی ہے، یہ خواب میں نہیں ہوئی ہے. اب ایک یہاں ہلال صاحب بیٹھے ہیں، وہ اگر صبح فجر پہ آ کر کہہ دیں کہ آج رات میں نے خواب دیکھا اور بعد میں آسمان پہ چڑھ گیا، کوئی تعجب کرے گا؟ کرے گا کوئی تعجب؟ یعنی خواب میں آسمان پہ چڑھنا کوئی تعجب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ میں ایک جسم کے ساتھ آسمان پہ چڑھ گیا تو لوگ کہیں گے یہ تو عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. اسی شب معراج میں ایک صدیق بنا ہے، ایک زندیق بنا ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا سفر کر کے واپس جب آئے ہیں، رات ہی کو سفر ہوا، صبح فجر پہ مکہ مکرمہ میں تھے، اور صبح جب یہ بیان کیا کہ آج رات میں نے اتنا لمبا سفر کیا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ. پہلے تو یہ سفر کتنا لمبا سفر ہے، کئی دنوں کا سفر تو یہی ہے. وہ ایک آن کی آن میں وہ طے ہوا، پھر وہاں سے اوپر ساتوں آسمانوں سے بھی آگے کا سفر، اتنا لمبا سفر کر کے، اور اس کے بعد پھر مکہ میں موجود ہے فجر پہ. اور جو یہ بات بیان کی ام ہانی کے ہاں، تو ام ہانی نے کہا یہ بات کسی اور کو مت کہیے. لوگ تو پہلے ہی تقسیم کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، آپ یہ بات کسی اور کو مت کہیے. تو حضور نے ببانگ دول کہہ دیا. کیوں؟ یہ وہ صداقت والی تعلیم تھی جس کو چھپا کے رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. جو ہی کہا، ابو جہل کو موقع مل گیا. آج ابو بکر کو، آج میں پیغمبر سے کاٹ دوں یہ رشتہ، یہ دوستی، یہ تعلق. تو ابو جہل نے کہا ابو بکر کیا یہ ممکن ہے ایک رات میں مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ، پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر، پھر واپس مکے میں ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہتا کون ہے؟ پہلے یہ بتاؤ کہنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا آپ کا ساتھی محمد بن عبداللہ، محمد رسول اللہ، یہ ان کے الفاظ ہیں. تو ابو بکر صدیق نے فرمایا میں تو اس سے بھی عجیب تر چیزوں پر ایمان لا چکا ہوں، اگر میرے ساتھی نے کہا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس میں تکذیب کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی رات میں صدیق اکبر تو صدیق بنے اور ابو جہل زندیق بنے. اب یہ جو تکذیب اور تصدیق کا مسئلہ ہو رہا ہے، یہ روح مال جسد کے متعلق ہے، خواب کے متعلق نہیں ہے. خواب کے متعلق تو کسی کو بھی اشکال نہیں ہو سکتا تھا کہ بھئی حضور خواب میں یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ چلے گئے، وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کر لی، کوئی حرج نہیں. تو خواب میں تو کوئی کہیں سے بھی پہنچ سکتا ہے. حالانکہ ہوتا ہے آپ نے بستر پر سویا ہوا اور کوئی جموں پہنچ رہا ہے، کوئی دہلی پہنچ رہا ہے، کوئی بمبئی پہنچ رہا ہے، کوئی کہاں سے، وہ رات میں سفر کر کے آ رہا ہے، لیکن ہوتا ہے آپ نے بستر کے اوپر. کچھ مولویوں نے جب انہوں نے دیکھا کہ دال تو گلنے والی نہیں ہے، اس کو ذرا اچھی لکڑیاں لگا کر گالنے کی کوشش کریں گے. ایک نوجوان کا حادثہ ہوا، وہاں ایک مولوی تقریر کر رہے ہیں، میں بھی جا کے بیٹھ گیا. اب وہ کہیں سے تعزیت کے موقع پر یہ چھیڑ لیا، یہ بحث چھیڑ لی، اور کہتے آپ کو پتا ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں 27 سال لگ گئے تھے. کتنے سال؟ 27. اگر 27 سال میں اتنا لمبا سفر ہو، تعجب کی کیا بات ہے؟ اس میں کوئی کمال ہے؟ اس میں تو کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو اس میں کہ آپ چمکنے کے برابر اتنا لمبا سفر کر لے، تب تو کمال ہے. وہ کہہ رہے ہیں زمین و آسمان کی حرکات کو روک دیا تھا حضور کو 27 سالہ عمر تو وہاں اوپر گزر گئی. وہ اس دال کو پکانے کی فکر میں. لیکن ابو بکر صدیق نے ایک لفظ سے ساری فلسفے کی دھجیاں اڑا دی. ان کا نہیں،
یہ کسی عام انسان کی گفتگو نہیں ہے، یہ کسی عام انسان کا کی روداد سفر نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ جو امام الانبیاء ہیں یہ ان کی روداد سفر ہے، اور یہ روح مع الجسد کی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ بے عبد ہی میں اللہ تعالیٰ اس اشکال کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ اس جسم کے ساتھ میرے پیغمبر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پھر وہاں سے آگے کا سفر وہ ایک رات میں۔ اچھا، آگے جو لفظ آ رہا ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اس کو نکرہ لائے، لیلا التنوین للتقلیل، اس پہ جو تنوین آئی ہے، تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں، تو لیلن کے اوپر تنوین آ گئی۔ مفسرین کہتے ہیں التنوین للتقلیل، یہ تقلیل کے معنی میں آئی ہے۔ تقلیل کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی یہ نہ سمجھے نبی علیہ السلام کو پوری رات سفر میں لگی ہے، نہیں، ایک مختصر وقت لگا ہے، رات کا مختصر وقت، پوری رات لگنا بھی کمال نہیں ہے، مختصر وقت میں یہ اتنا بڑا سفر، کیونکہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو کرشمے وہ دکھانا چاہتا ہے، اس کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے، وہ آن کی آن میں کیا کر سکتا ہے، وہ قدرت والا اور طاقت والا رب ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، پروردگار کی شان یہ ہے جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کن فیکن، ہو بس ہو جاتا ہے۔ یہ وہ قدرت والا اللہ جو اپنے بندے محمد رسول اللہ کو اتنا لمبا سفر کروا رہے، کیوں کروا رہے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم ان کو اپنے قدرت کی نشانیاں دکھلانا چاہتے ہیں۔ یہ عظیم و شان سفر ہے، یہ کوئی معمولی سفر نہیں ہے، عظیم و شان سفر۔ ام ہانی کے گھر میں وہاں سے اٹھ کے حتیم میں آتے ہیں اور وہاں سے جبریل امین براق لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور براق برق سے، برق بجلی کو کہتے ہیں، آپ یہاں سے بٹن دبا دو تو یہ بجلی آن کی آن میں یہاں بھی چمکے گی، سونا مرگ میں بھی چمکے گی، آن کی آن میں۔ جب بجلی کے اندر اتنی طاقت ہے، یہ تو ایک مخلوق ہے، تو خالق کی طاقت کیسی ہوگی؟ براق، اس کو براق اس لیے کہتے ہیں، امت میں تو لوگوں کو الجھانے کی فکر کی ہے، اور جو اس سفر کی رودات تھی اور سفر کے جو بنیادی چیزیں تھیں، اس سے تو پس پشت ان سب چیزوں کو ڈال دیا۔ کچھ لوگوں نے، اب مارکیٹ میں دستیاب ہے براق نامی گھوڑا، اس کی تصویر، اور اس براق کے اوپر عورت سوار ہے۔ پہلے تو انسان سوچے، اس زمانے میں تو یہ کیمرہ سسٹم تھا ہی نہیں، اگر یہ واقعی وہ براق ہے تو اس کا فوٹو اٹھایا کس نے، تصویر کس نے دی تھی؟ اور اگر اس براق کے اوپر نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تھے تو یہاں عورت کیوں بیٹھی ہے؟ اس کے من گڑت اور جھوٹے اور اس کے